کیا ہماری روح کا وزن محض 21 گرام ہے؟ خلا کی خبریں لانے والی سائنس آج تک روح کا جواز کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ آئیے سمجھاتا ہوں۔ 1400 سال پہلے جب عرب کے صحرا میں وحی نازل ہو رہی تھی، ایک دن صحابہ کرام نے نبی کریم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، روح کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا جواب صرف ایک جملے میں دیا۔ اس آیت کا مفہوم ہے، اے نبی، ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اور آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد جب انسان نے ایٹم توڑ لیا، خلا کی گہرائیوں میں جھانک لیا، جینز کا نقشہ تک بنا لیا اور مصنوعی ذہانت تخلیق کر لی، تب بھی سائنس اس ایک سوال کے سامنے خاموش کھڑی ہے کہ روح کیا ہے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا پہلے دن تھا۔ اسلامی تعلیمات میں روح کو امر الہی قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ مادے سے نہیں بنی، یہ کسی لیبارٹری میں نہیں بنی اور نہ کسی خوردبین سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم کا وہ حصہ ہے جو انسان میں پھونکا گیا، اور جب تک یہ جسم میں ہے انسان زندہ ہے، اور جب یہ نکل جائے تو جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیند میں روح جسم سے نکلتی ہے اور اللہ اسے تھامے رکھتا ہے، جسے زندہ رکھنا ہو اسے واپس بھیج دیتا ہے اور جسے موت دینی ہو اسے روک لیتا ہے۔ اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، اور صبح آنکھ کھلنے پر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھنے کا حکم ہے۔ اب آئیے سائنس کی طرف۔ 1907 میں امریکی ڈاکٹر ڈنکن میک ڈوگل نے ایک انتہائی حیران کن تجربہ کیا۔ انہوں نے 6 ایسے مریضوں کو جو موت کے قریب تھے انتہائی حساس ترازو پر لٹایا اور موت کے عین لمحے وزن ریکارڈ کیا۔ ان کے مطابق موت کے فوری بعد جسم کا وزن 21 گرام کم ہو گیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ 21 گرام روح کا وزن ہے۔ یہ تجربہ دنیا بھر میں مشہور ہوا، اخبارات نے سرخیاں لگائیں اور لوگوں نے کہا کہ سائنس نے روح کو ناپ لیا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بعد میں سائنسدانوں نے اس تجربے کو رد کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ صرف 6 مریض بہت کم تعداد ہے۔ 6 میں سے صرف ایک کیس میں 21 گرام کا فرق آیا، باقی 5 میں نتائج مختلف تھے۔ جسم موت کے وقت پسینہ، سانس اور دیگر عوامل سے بھی وزن کھو دیتا ہے، چنانچہ سائنسی برادری نے اسے ناقابل اعتبار تجربہ قرار دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تجربے کے 1 صدی بعد بھی سائنس یہ ثابت نہیں کر پائی کہ روح ہے یا نہیں، کیونکہ جو چیز مادی آلات سے ناپی نہ جا سکے اسے مادی سائنس کیسے ثابت یا رد کرے؟ جدید نیورو سائنس شعور یعنی کانسیکوینسز کے سوال سے الجھ رہی ہے۔ سائنسدان یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ دماغ کے اربوں خلیے مل کر جب کام کرتے ہیں تو میں کا احساس کہاں سے آتا ہے؟ یہ سوال دی ہارڈ پرابلم آف کانسیکوینسز کہا جاتا ہے۔ آج بھی سائنس کا سب سے بڑا غیر حل شدہ معمہ ہے، اور بہت سے سائنسدان مانتے ہیں کہ شاید یہ سوال کبھی مادی سائنس سے حل نہ ہو سکے۔ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یعنی موت کے قریب پہنچ کر واپس آنے والوں کے تجربات بھی اسی بحث میں انتہائی اہم ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب وہ طبی طور پر مردہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اوپر سے دیکھا، ایک روشنی کی طرف کھینچے چلے گئے، پہلے سے مرنے والوں سے ملے اور پھر واپس آ گئے۔ ڈاکٹر پہم وال لومل نے ہالینڈ میں 344 مریضوں پر 13 سال تحقیق کی اور نتیجہ نکالا کہ یہ تجربات محض دماغی کیمیا سے واضح نہیں ہو سکتے، لیکن سائنس ابھی تک اسے بھی حتمی طور پر ثابت یا رد کرنے سے قاصر ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق روح کا سفر موت پر ختم نہیں ہوتا۔ قبر میں منکر نکیرین کے سوال، عالم برزخ کی زندگی، قیامت کا دن اور پھر ہمیشہ کی جنت یا جہنم، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر ایمان ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج جب سائنس بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ شعور اور روح کا معاملہ اس کی دسترس سے باہر ہے، تو 1400 سال پہلے کہا گیا وہ جملہ اور بھی روشن ہو جاتا ہے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور بس یہی آخری جواب ہے اور پہلا بھی۔